بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ آج سے 1-2 روز پہلے میں نے ایک ویڈیو کلپ دیکھی اور وہ بڑی وائرل ہوئی، جس میں کہ ایک بلاگر جو کہ اپنے آپ کو نام نہاد صحافی کہتا ہے، اس نے ایک خبر چلائی اور اس میں کہا کہ یہ بڑی حیران کن خبر ہے، بڑی دل دہلا دینے والی خبر ہے، اور میں نے 3 سورسز سے کنفرم کر لیا ہے، اور میں یقین کے ساتھ ایسی تمہید باندھی کہ اس سے دنیا یقین کرے، اور کہا کہ پشاور میں ایک 3 اسٹار جنرل کو 3 اسٹار جنرل نیچرلی ایک کور کمانڈر ہے وہاں پہ، اور اس کے خلاف اس کو ایک شو کاز نوٹس جی ایچ کیو کی طرف سے بھیجا گیا ہے، اور اس پہ اس سے ایکسپلینیشن وغیرہ مانگی گئی ہے۔ یہ سٹوری اور اس سے پہلے یہی جو بلاگر ہیں، یہ حضرت وہی ہیں جنہوں نے کہ آگے ایک دفعہ ڈرامہ رچایا تھا، بڑی لمبی چوڑی پٹیاں شٹیاں باندھ کے پھرنے شروع ہو گئے بازوؤں پہ کہ جی مجھے ISI کے لوگوں نے مارا ہے، جبکہ اگلے دن ہی وہ پٹیاں اتر گئیں، کیونکہ مارا وارا تو کسی نے نہیں ہوا تھا۔ لیکن یہ گروپ ایک گروہ ہے جو جھوٹی خبروں کے ذریعے افواج پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس میں میڈیا سے تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن وہ میڈیا ٹائپ ہی ہیں جو کہ اپنے چینل بنایا ہوا بلاگر وہ پھر رہے ہیں دائیں بائیں، اور ان کا تعلق لازماً ایک پولیٹیکل پارٹی سے ہے، PMLN سے ہے۔ میں واضح کہوں، بات چھپانے کی کیا ضرورت ہے۔ اب کراچی کے کور کمانڈر والا قصہ بھی یہی ہوا، یہ پشاور کے کور کمانڈر کا قصہ بھی یہی ہوا کہ پہلے الزام تراشی کی گئی۔ اسپوکس پرسن جو PMLN کے تھے، انہوں نے کہا کہ وہاں پشاور میں ہمارے لوگوں کو ٹیلی فون آئے ہیں کہ آپ نے نو کانفیڈنس ووٹ میں اپوزیشن کا ساتھ نہیں دینا، اور یہ اس وقت بات کی جا رہی ہے جبکہ DG ISPR واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کا کوئی آرمی کی طرف سے، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کسی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے آپ کے نشوز سے، سیاست سے، اور اگر کوئی آپ کو یہ کہتا ہے تو پھر اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس چیز کو ثابت کرے، ثبوت بھی لے کے آ جائے، تاکہ یہ جو الزام ہے اس کی حقیقت پتہ لگ جائے۔ لیکن یہ حقیقت والی تو بات ہی نہیں ہوتی، کیونکہ آپ نے گند مچانا ہے، آپ نے ایک امپریشن کریٹ کرنا ہے، ایک پرسیپشن بلڈ کرنی ہے، اور جو آپ کے حمایتی ہیں وہ بڑی جلدی ان چیزوں پہ یقین بھی کر لیتے ہیں، لہٰذا وہ بات جو ہے وہ ایک سے دوسرے سے تیسرے تک چلتی ہے، اور نتیجتاً ایک پرسیپشن بلڈ ہوتی جاتی ہے، اور وہ پرسیپشن انتہائی خطرناک ثابت ہوتی ہے۔ یہاں پہ جب یہ بات ہوئی تو اس کے بعد PMLN کے اور بھی کچھ لوگوں نے اس چیز کو روکا، کہا باوجود اس کے کہ جو مولانا فضل الرحمان یا اور کچھ لوگ وہ کہتے رہے کہ اب آرمی یا اسٹیبلشمنٹ وہ بالکل کسی طرف بھی دخل نہیں دے رہی، یہ سارا قصہ ہمارا اپنا ہے، ہم نے نپٹانا ہے۔ اب یہ جو صورتحال ہے یہ کیوں ڈیولپ ہوئی؟ اس میں وہی سازش ہے کہ آپ نے افواج پاکستان کے خلاف بات کرنی ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ میاں نواز شریف صاحب بڑا منہ کھول کے وہ بھی بڑے الزامات، اور بڑا باجوہ صاحب آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ کیوں جواب دینا پڑے گا؟ کس کو دینا پڑے گا؟ کام آپ کے خراب، غلط، جواب باجوہ صاحب دیں۔ اب یہاں پہ حکومت پاکستان نے، یہ موجودہ حکومت نے، جب اپنے قوانین کو سخت کرنے کی کوشش کی، چونکہ پارلیمنٹ میں تو یہ چیزیں جائیں تو لٹک جاتی ہیں، تو انہوں نے فوری طور پہ آرڈیننس کے ذریعے کیا۔ حالانکہ مجھے اس سے اختلاف ضرور ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی قانون ہو اس میں سٹیک ہولڈر سے مشاورت اور اس کے بعد پارلیمنٹ میں لے جا کے اس کو پاس کرنا چاہیے۔ لیکن ابھی وہ جب آرڈیننس کی شکل میں ہی آیا کہ فیک نیوز کے اوپر لوگوں کو سزا دی جائے گی، تو وہ آزادی اظہار رائے کے کھاتے میں چلا گیا، اور آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو روک دیا، اس پہ عمل روک دیا۔ بات یہ ہے
کہ آپ کیا چاہتے ہیں. اظہار رائے یا اظہار آزادی رائے جو ہے اس کی کیا لمٹ ہے؟ آپ اپنے ملک کو تباہ کر دیں، ملک کا نقصان کر دیں، لیکن آپ کی آزادی جو ہے وہ اس پہ کوئی قدغن نہیں ہونی چاہیے، اس کو نہیں چیک کرنا چاہیے. آپ کسی کی پگڑی اچھال دیں، آپ کسی کو بے عزت کر دیں. ابھی اگلے دن کی بات ہے کہ پی ٹی آئی کی ایک رکن اسمبلی کمل شوزب، اس کے اوپر اتنے غلط، جھوٹے، غلیظ الزامات عائد کیے گئے، لیکن کوئی اہمیت ہی نہیں اس کیس کی کہ وہ سنا جائے. عدالتیں رکھ کے بیٹھی ہوئی ہیں 1.5-2 سال سے. میں یہ کمل کا نام لے کے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کمل کو میں بچپن سے جانتا ہوں. وہ بیٹیوں کی طرح بچی، ہمارے ایک طرح کی ہاتھوں کی پلی، اور میں نے اس بچی کو ہر رول میں دیکھا ہے، بیٹی کی حیثیت سے، اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے، بعد میں بیوی کی حیثیت سے، بچے پالے ماں کی حیثیت سے. اور اس نے جس طرح اپنے ماں باپ کی خدمت کی، اور خاص طور پہ باپ جو بستر مرگ پہ تھا، بہت کم بچیاں اس طرح کا کام کرتی ہیں. اب وہ سیاست میں ہے تو بڑی برائٹ قسم کی تیار ہو کے آتی ہے، اپنی بات کرتی ہے دلائل سے، مدلل طریقے سے. وہ چپتی ہے ان لوگوں کو. نتیجہ یہ کہ اس کے بارے میں غلاظت بولی اور اس بیچاری کو انصاف نہیں مل رہا. عدالتیں ساتھ ملی ہوئی ہیں. لعنت ہے ایسی آزادی اظہار رائے پہ جو نہ ملک کی سلامتی کا پاس رکھ سکے، جو ملک کے دفاعی اداروں کے اوپر فضولیات اور جھوٹ کی تہمتیں لگائے، صرف اپنے سیاسی مفادات کے لیے، صرف تھوڑے سے اپنی کرپشن اور چوریوں کو چھپانے کے لیے. آپ نے ملک کے اندر لوگوں کی پگڑیاں اچھالی، اداروں کا اپنے وقار برباد کیا. یہ وہ کام ہے جس سے مجھے ہمیشہ پی ایم ایل این کے ان لوگوں سے نفرت ہوتی ہے، جو انہوں نے آگے میڈیا لگا کے، چند ایک لوگوں کو لگا کے تو اس طرح کی غلاظت پھیلائی ہے. بہرصورت آئی ایس پی آر نے اس الزام کو ریجیکٹ کیا اور کہا کہ کوئی شو کاز نوٹس نہیں دیا گیا، اور جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیلی فون گئے، وہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں. اور جھوٹ تو ہے ہی، ان کی سیاست کی بنیادی جھوٹ ہے. صرف یہ نہیں، اور بھی پارٹیاں، اور بھی لوگ آپ دیکھ لیں، سب جھوٹ بول بول کے عوام کو گمراہ کرنا، غلط پرسیپشنز بلڈ کرنی، سوائے اس کے اور کوئی کام نہیں. تو میں واضح طور پہ اپنے سننے والوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدا را جو کچھ بھی میڈیا میں آپ کو نظر آتا ہے، سوشل میڈیا پہ، اس پہ یقین ایسے نہ کریں جب تک کہ کوئی واقعی تحقیق نہ ہو جائے کسی ذمہ دار سورس کے ذریعے. ورنہ یہ آپ کو اتنا مس لیڈ کریں گے، اتنا غلط رستے پہ چڑھائیں گے. کیونکہ ان میں سے میں نے دیکھا ہے کہ بہت کم لوگ ہیں جن کو اس مٹی سے محبت ہے، جن لوگوں کو اس ملک کے وقار سے محبت ہے، جن کو اپنی ذات سے زیادہ اس ملک کے مفادات کا خیال ہے. بہت کم لوگ ہیں. زیادہ تر مفاد پرست اور جھوٹ بول بول کے اس ملک کو بے توقیر کر رہے ہیں. نہیں جانتے، نہیں سمجھتے کہ یہ رب العالمین نے جو عطا کیا ملک، آج بھارت میں مسلمانوں کا حال دیکھیں. اگر یہ سرزمین آپ کے پاس نہ ہوتی تو آپ بھی اسی طرح دھکے کھا رہے ہوتے جس طرح کہ وہ بیچارے مسلمان ادھر مصیبت میں ہیں. تو یہ چیز سمجھنے کی ہے. میں عوام کے سامنے یہ چیز رکھتا ہوں کہ خدا را اس سوشل میڈیا کے اوپر جو زہر پھیلایا جاتا ہے، آنکھیں بند کر کے اس پر یقین نہ کریں، اور جب تک اس کی کوئی کنفرمیشن کسی ذمہ دار ذرائع سے نہ ہو، ان باتوں پہ یقین نہ کریں. کیوں کہ سزا کا عمل تو یہاں ہے نہیں. پاکستان میں جھوٹ بولیں، بالکل آپ پگڑی اچھال دیں، ذلیل کر دیں، خاص طور پہ بچیوں پہ، لیکن اس کے باوجود انصاف نہیں ہے. یہ آپ ہی کو کچھ کرنا ہوگا، ورنہ یہ لعنت اسی طرح ہمارے ساتھ ساتھ چلتی رہے گی. آج کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.